أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. پناہ میں آتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى، اے ایمان والو تم پر فرض کیا گیا ہے قصاص، مقتولوں کے بارے میں، آزاد کے بدلے اور غلام کے بدلے، اور عورت کے بدلے. پھر جس کو اس کے بھائی کی جانب سے کچھ معافی دی جائے تو اتباع کرنا ہے دستور کے مطابق اور ادا کرنا ہے اس کو بہتر طریقے سے. یہ تخفیف ہے تمہارے رب کی جانب سے اور رحمت ہے. پھر جو شخص حد سے تجاوز کر جائے اس کے بعد تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل مندو، تاکہ تم بچو. تم پر فرض کیا گیا ہے جبکہ تم میں سے کسی کا موت کا وقت قریب آ جائے، اگر اس نے مال چھوڑا ہے تو وصیت کرنا ماں باپ کے لیے
اور قریبی رشتہ داروں کے لیے بھلائی کے ساتھ یہ حق ہے متقیوں پر۔ پھر جو اس وصیت کو بدل ڈالے اس کو سننے کے بعد، تو اس کا گناہ انہی لوگوں پر ہوگا جنہوں نے اس وصیت کو بدل دیا ہے۔ بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ پس جو شخص وصیت کرنے والے سے اندیشہ کرے طرفداری کا یا گناہ کا، پھر وہ ان کے درمیان میں اصلاح کر دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 178 سے لے کر 182 تک پڑھی گئی ہیں۔ ان کا ربط ان سے پہلی آیت سے یہ ہے کہ ان سے پہلی آیت میں اسلام کے اصول بیان کیے گئے تھے، اور تقریباً 16 احکامات اس ایک آیت میں مختصراً بیان کیے گئے تھے۔ اب یہاں سے لے کر سورہ بقرہ کے ختم تک انہی احکامات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔ ان میں سے پہلا حکم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، پہلا حکم قصاص کا بیان کیا گیا، یعنی انتقام کا، اور دوسرا حکم کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف۔ دوسرا حکم وصیت کے متعلق بیان کیا گیا ہے۔ آج جو ہم نے آیتیں پڑھی ہیں، گویا 2 حکم بیان کیے گئے، ایک قصاص کا حکم یعنی بدلہ لینا، انتقام لینا، اور دوسرا وصیت کا حکم کہ مرنے والا اپنے عزیزوں کے بارے میں جو وصیت کرتا ہے اس کا حکم بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ پہلے حکم سے متعلق 2 آیتیں بیان کی گئی۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى۔ ایمان والو، مقتولین کے سلسلے میں تم پر قصاص فرض کیا گیا ہے۔ آزاد کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، اور غلام کے بدلے، اور عورت کے بدلے۔ آیت شریفہ میں اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے جو عربوں میں پیش آیا، ورنہ ہر قاتل کو اپنے مقتول کے عوض میں قتل کیا جائے گا،
چاہے قاتل مرد ہو یا عورت ہو یا آزاد ہو یا غلام ہو۔ اصل قانون اسلام کا یہی ہے کہ جو بھی قتل کرے کسی کو تو اس مقتول کے بدلے میں اس قاتل کو قتل کیا جائے گا۔ یہاں آیت شریفہ میں ایک خاص صورت بیان کی گئی ہے جو اس زمانے میں پیش آئی تھی، جس کے متعلق اللہ نے یہ آیتیں نازل فرمائی۔ چنانچہ ان آیتوں کا شان نزول، آیتوں کا شان نزول یہ ہے، ابن کثیر نے ابن ابی حاتم سے نقل کیا ہے کہ زمانے اسلام سے کچھ پہلے 2 عرب قبیلوں میں جنگ ہوئی۔ عربوں میں جنگیں تو ہوتی رہتی تھی، تو 2 عرب قبیلوں میں اسلام کے آنے سے کچھ پہلے جنگ ہوئی۔ دونوں جانب کے بہت سے آدمی، آزاد اور غلام اور مرد اور عورتیں قتل ہو گئے۔ جنگ میں ہوتا ہی ہے، ابھی ان کے معاملے کا تصفیہ ہونے بھی نہیں پایا تھا کہ زمانے اسلام شروع ہو گیا، اور یہ دونوں قبیلے اسلام میں داخل ہو گئے، مسلمان ہو گئے۔ اسلام لانے کے بعد اپنے اپنے مقتولوں کا قصاص لینے کی گفتگو شروع ہوئی، تو ایک قبیلہ جو قوت اور شوکت میں بڑا ہوا تھا، اس نے کہا کہ ہم اس وقت تک راضی نہ ہوں گے جب تک کہ ہمارے غلام کے بدلے میں تمہارا آزاد آدمی قتل نہ کر دے، اور ہماری عورت کے بدلے میں تمہارے مرد کو قتل نہ کر دے، چاہے وہ قاتل ہو یا نہ ہو۔ تو طاقتور قبیلے نے کہا کہ ہم اپنے غلام کے قتل کے عوض میں تمہارے آزاد مرد کو قتل کر دیں گے، اور ہماری عورت کے قتل کے عوض میں تمہارے مردوں کو قتل کر دیں گے، اس سے کم پہ ہم راضی نہیں ہوں گے۔ ان کے جاہلانہ اور ظالمانہ مطالبے کی تردید کرنے کے لیے اللہ نے یہ آیت شریفہ نازل فرمائی کہ جو قاتل نہیں ہے اس کو قتل کرنا یہ تو حرام ہے، ہاں جو قاتل ہے، جو بھی ہو قاتل، مرد ہو یا عورت ہو، غلام ہو یا آزاد ہو، قاتل ہی کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ انتقام کے جذبات میں آ کر غیر قاتل کو اور معصوم کو بھی تم قتل کر دو، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا اور یہ آیت شریفہ نازل فرمائی۔ آیت کے معنی یہی ہیں کہ اگر قاتل مرد ہے تو وہ قاتل ہی بدلے میں قتل کیا جائے گا، قاتل اگر عورت ہے تو اس قاتلہ عورت ہی کو بدلے میں قتل کیا جائے گا، قاتل اگر غلام ہے تو غلام ہی کو قتل کے عوض میں قتل کیا جائے گا، نہ یہ کہ جو قاتل نہیں ہے اس کو قتل کیا جا رہا ہو۔ یہ تو ظلم ہے، یہ کہ ایک بے گناہ کو قتل کیا جانا یہ تو درست نہیں ہے۔ اللہ نے اسی لیے آیت شریفہ میں گویا تنبیہ فرمائی
اور یہ بھی نہیں ہے کہ قاتل کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے. اگر قاتل کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے تو پھر تو اور قتل بڑھیں گے کہ قاتل کو جرأت ہو جائے گی پھر. لہذا قاتل کو سزا دینا ضروری ہے. اور سزا کیا ہے؟ قتل کے بدلے میں قتل. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. عقل مندو، قصاص ہی میں تمہارے لیے زندگی ہے کہ قاتل کو اگر قتل کیا جائے تو معاشرے میں ہونے والے قتل رک جائیں گے، انتقامی جذبات رک جائیں گے. اگر مجرم کو سزا نہ دی جائے تو جرم تو اور بڑھے گا، معاشرے میں پھر تباہی پیدا ہو جائے گی. مجرم کو سزا دینا لازم ہے، ضروری ہے، تاکہ دوسرا کوئی یہ جرم کرنے کی جرأت نہ کر سکے. یہ اسلام کا نظام ہے. یہ جہاں اسلام عفو و درگزر، رحم و کرم کرنے کا حکم دیتا ہے، وہیں پر ایسے سلسلے میں مجرم کو سخت سے سخت سزا دینے کا بھی اسلام حکم دیتا ہے تاکہ یہ جرائم رک جائیں اور دنیا میں امن و امان قائم ہو جائے. ہر انسان کی جان، مال، عزت، آبرو محفوظ ہو جائے. تو مجرم پر اسلام رحم نہیں کرتا بلکہ اس کو سزا دینا ضروری قرار دیتا ہے تاکہ اور کوئی یہ جرم نہ کر سکے. اسی لیے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. تمہارے لیے قصاص یعنی انتقام اور بدلہ اور قاتل کو قتل کرنے ہی میں زندگی ہے. اب یہ دنیا والوں کے سمجھ میں نہیں آیا فلسفہ اسلام کا. دنیا والوں نے کہا بھئی یہ قتل ہوا، اب اس کے بدلے میں دوسرے کو قتل کریں گے. پہلے ایک جان چلی گئی اور دوسری جان لینا کہیں. دنیا والوں کا یہ نظریہ. اسلام نے کہا نہ، یہ قاتل کو قتل کر دو، اس میں پورے معاشرے کی زندگی اور حیات ہے. اس لیے کہ جب قاتل کو قتل کیا جائے گا تو ہر وہ شخص جو قتل کا ارادہ کرتا ہو وہ شخص اس سزا سے خوفزدہ ہو کر قتل سے باز آ جائے گا. اس لیے دیکھو اسلام میں سزا دینے کا جو طریقہ ہے وہ بند کوٹھڑی میں نہیں ہے. باضابطہ اعلان کیا جائے کہ سارے مسلمان جمع ہو جائیں اس منظر کو دیکھنے کے لیے، اور سب کے سامنے سزا دی جاتی ہے تاکہ معاشرے میں جو مجرم جرم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ اس خطرناک، ہیبتناک سزا کو دیکھ کر اس کے تصور سے ہی کام جائیں اور باز آ جائیں. یہ اسلام کا فلسفہ ہے. دوسرا شان نزول آیت شریفہ کا. حضرت سعید اور مقاتل اور بیہقی فرماتے ہیں یہ واقعہ اس طرح سے ہوا کہ دو قبیلوں میں ایک قبیلے کو قوت اور غلبہ زیادہ تھا، اس واسطے دوسرے قبیلے کی عورتوں سے وہ لوگ بغیر مہر کے نکاح کر لیتے تھے. کمزور قبیلے والوں کی عورتوں سے مہر کے بغیر نکاح کرتے تھے، اور وہ کمزوروں میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ ان سے مانگ لیں. ایک ظلم یہ تھا. اسی طرح اور بھی ظلم اور زیادتیاں تھیں. جب ان پر ایسی زیادتیاں ہوئیں
تو یہ قسم کھا بیٹھے کہ ہم اپنے غلام کے عوض میں آزاد کو قتل کر دیں گے اور عورت کے عوض میں مرد کو قتل کر دیں گے اور ایک کے بدلے دو کو قتل کریں گے اور ایک زخم کے بدلے دو زخم ہم لگائیں گے۔ اس واقعے کی اطلاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیت شریفہ نازل فرمائی کہ ایسا ہرگز نہ کرو، جس نے جرم کیا ہے اسی کو سزا ملنی چاہیے، قاتل ہی کو قتل کیا جانا چاہیے، باقی بے قصوروں کو، بے گناہوں کو تم قتل نہ کرو، ان پر ظلم و زیادتی مت کرو۔ چنانچہ وہ دونوں قبیلوں نے اللہ اس کے رسول کے حکم کو تسلیم کیا۔ یہ شان تھی صحابہ کی کہ اپنے جذبات کو بھی اللہ اس کے رسول کی رضا اور خوشنودی کے لیے قربان کر دیا۔ یہ صحابہ کی شان تھی۔ اب رہ گئی یہ بات، یہ واقعہ کن دو قبیلوں کے درمیان پیش آیا؟ اس سلسلے میں مقاتل ابن حبان مفسر ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ قتل و قتال بنو نذیر اور بنو قریظہ ان کے درمیان پیش آیا تھا۔ یہ دونوں یہودی قبیلے تھے۔ دوسرا قول حضرت سعید ابن جبیر تابعی ہیں، مفسر ہیں، ان کا قول یہ ہے کہ یہ واقعہ قتل و قتال کا اوس اور خزرج کے درمیان پیش آیا تھا، اور جو بعد میں ایمان لائے اور انصار مدینہ کہلائے، اوس اور خزرج، ان میں پرانی عداوتیں اور دشمنیاں تھیں۔ اللہ نے دونوں کو اسلام کی توفیق عطا فرمائی اور یہ دونوں قبیلے انصار مدینہ کہلائے۔ ان کے درمیان یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ صحیح قول یہی معلوم ہوتا ہے، اس وجہ سے کہ یہودیوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کرنا یہ کچھ عقل میں نہیں آتا۔ ہاں، جو ایمان لائے تھے اوس اور خزرج، مدینے کے دو قبیلے، ان کا تسلیم کرنا یہ سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اے ایمان والو، تم پر مقتولین کے سلسلے میں، ایک ہوتا ہے قاتل، کسی کی جان لینے والا، اور دوسرا ہوتا ہے مقتول، یعنی وہ میت جس کو قتل کیا گیا ہے۔ اے ایمان والوں، تم پر قصاص فرض کیا گیا ہے مقتولین کے سلسلے میں۔ الحر بالحر، آزاد بدلے میں آزاد کے، یعنی آزاد کوئی قاتل ہے تو اس کو قتل کیا جائے گا۔ والعبد بالعبد، اور غلام غلام کے بدلے میں۔ والانثى بالانثى، اور عورت عورت کے بدلے میں۔ اس کے بعد اس سلسلے کی کچھ تھوڑی تفصیلات بیان کی جاتی ہیں۔
کہ یہ جو قصاص کا حکم دیا گیا ہے، یہ قصاص کا حکم اس کی تفصیل کہ اگر کسی شخص نے دوسرے شخص کو قتل کیا تو اب مقتول کے جو وارثین ہیں، اس کے ماں باپ ہیں یا اولاد ہے، بیوی ہے، بھائی ہیں وغیرہ، تو مقتول کے وارثین کو حق ہے 3 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا۔ نمبر 1، یا تو قاتل کو معاف کر دیں، جانے بھی جو ہوا ہوا ہم تجھے معاف کر دیں۔ نمبر 2، یا اس سے قصاص لینے کا، کہ وہ سب کہیں کہ نہیں ہم تو قتل کے بدلے میں قتل ہی کریں گے، معاف نہیں کریں گے، تو اس سے قصاص لیا جائے گا، یعنی اس کو بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ نمبر 3، یا وارثین یہ کہیں کہ ہم کو دیت دی جائے، خون بہا، ایک جان کی قیمت۔ کتنی ہے ایک جان کی قیمت؟ اسلامی قانون میں ایک جان کی قیمت ہے 100 اونٹ۔ 100 اونٹ یا 100 اونٹ کی قیمت دینی پڑے گی مقتول کے وارثین کو قاتل کی جانب سے، یا 1000 دینار۔ دینار یعنی سونے کا سکہ، ایک انسان کے جان کی قیمت 1000 دینار، یا 12,000 درہم۔ 12,000 درہم، درہم چاندی کا سکہ ہوتا ہے، اور آج کل کے مروجہ وزن کے اعتبار سے ایک درہم ہوتا ہے 3.5 ماشا چاندی کا۔ ماشے سے مراد پرانے زمانے کا 12 ماشے کا 1 تولہ ہوتا تھا، اب وہ حساب گرام میں آ گیا، اب سناروں سے پوچھ کے معلوم کر لو۔ تو 12,000 درہم ایک انسان کے جان کی قیمت، دیت کہیں گے اس کو یا خون بہا۔ اب اس کے حساب سے ایک انسان کے جان کی قیمت 2,916 تولے چاندی ہوتی، 2,916 تولے چاندی ہوتی ہے، اتنا دینا پڑے گا۔ تو یہ 3 اختیار مقتول کے وارثین کو ہوتے ہیں، یا تو قاتل کو معاف کر دے، یا قصاص لے، یعنی جان کے بدلے میں جان، قتل کے بدلے میں قتل کر دیا جائے، یا دیت یعنی خون بہا۔ کتنی ہے دیت؟ ایک انسان کے جان کی قیمت 100 اونٹ کے برابر ہے، یا
1000 دینار سونے کا سکہ یا 12000 درہم چاندی کا سکہ اور 12000 درہم کی چاندی ہوتی ہے 2916 تولے چاندی، اتنا دینا پڑے گا۔ بعد میں گھر کو جا کے حساب لگاؤ، یہ اتنا دینا پڑے گا۔ 3 چیزوں میں سے ایک چیز کا اختیار ہے مقتولین کے وارثین کو۔ اچھا، اور ایک مسئلہ کہ اگر قصاص لینا ہے تو تمام وارثین کا متفق ہونا ضروری ہے۔ جتنے وارثین ہیں مقتول کے تمام متفق اگر ہیں قصاص لینے پر تبھی قصاص لیا جائے گا، اور اگر ان میں سے 1-2 بدل گئے، ان کا ہمارے کو وہ نہیں ہونا، ہمارے کو پیسے ہونا، تو پھر قصاص ساقط ہو جائے گا۔ اب قتل نہیں کیا جائے گا قاتل کو، پھر دیت دی جائے گی، اور اگر دیت دینے کے قابل نہیں ہے، غریب آدمی ہے قاتل، تو پھر دیت نہیں تو پھر قتل ہونا پڑے گا۔ 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز کمپلسری ہے، یا تو معافی، اگر تمام وارثین نے معاف کر دیا تو معاف ہو جائے گا، اور اگر کچھ وارثوں نے معاف کر دیا رحم کھا کر، باقی وارث کہہ رہے ہیں کہ ہم تو انتقام لیں گے، پھر اس دیت میں جو دی جائے گی، کیونکہ قتل نہیں ہوگا، قتل کے لیے وارثین کا متفق ہونا ضروری ہے۔ اگر وارثین متفق نہیں ہیں تو پھر دیت دی جائے گی، اور جو معاف کر رہے ہیں ان کا جتنا حصہ ہوتا ہے میراث میں، اتنا حصہ چھوڑ کر باقی رقم ادا کرنی پڑے گی۔ تو اس سلسلے میں اسلام کا حکم بہت ہی کڑک ہے، اور یہ اس لیے کہ پھر دوبارہ معاشرے میں اس قسم کا قتل یا ظلم نہ ہو۔ گویا جرائم کی روک تھام کے لیے یہ انتہائی سخت قانون ہے جو اسلام دیتا ہے۔ اور ایک مسئلہ ہے، قصاص یعنی قتل قاتل کا اسی وقت ہوگا جبکہ اس نے قتل کیا ہو کسی آہنی یا دھاردار چیز سے، کیونکہ حدیث پاک میں یہی آیا ہے لا قود الا بالسیف، قصاص میں قتل کرنا اسی وقت ہے جبکہ تلوار سے یا ایسی چیز سے کہ انسان کے جسم کا گوشت پھٹ جائے، خون بہہ جائے، اس طرح سے اگر قتل کیا ہے تو اس کے عوض میں قاتل کو قتل کیا جائے گا۔ اور اگر غلطی سے ٹکر لگ گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، غلطی سے بریک فیل ہو گیا تھا، تو دوسرے کو بچانے کو جا کے تیسرے کو اڑا دیا، ہاں جی، ہوتا زیادہ اسپیڈ والوں کا ہوتا ہے ایسا۔ اس لیے اپنی اسپیڈ اپنے کنٹرول میں رہنا ہے۔
تو اب ایسی صورت میں کہ غلطی سے قتل ہو گیا تو اس میں قصاص نہیں ہے، یعنی قتل کے بدلے قتل نہیں ہے بلکہ دیت ہے، دیت دی جائے گی، اس کو پنشمنٹ دینا پڑے گا، اور یا دونوں کسی رقم پہ راضی ہو جائے، مرنے والے کے وارثین اور جس کے ہاتھ سے یہ مرا ہے، دونوں جس رقم پہ راضی ہو جائے وہ رقم کافی ہو جائے گی، اور اگر وہ بزید ہوں کہ نہیں ہمیں پوری دیت ملنا تو پوری دیت دی جائے گی، دینا ہی پڑے گا، گھر بیچ کے دو یا جائیداد بیچ کے دو۔ تو آج کل جو دیا جاتا ہے، دیکھو امداد دی جاتی ہے، کوئی حادثہ پیش آتا ہے بسوں کا، ریل کا، تو حکومت جو ہے مدد دیتی ہے، اصل میں یہ وہی دیت ہے مگر ناقص ہے، وہ بہت کم دی جاتی ہے، 1 لاکھ 2 لاکھ یا 5 لاکھ، اس سے کیا اجڑ رہا جی؟ اسلام کہتا ہے دیت پوری دینا، 1000 دینار یا 12,000 درہم یا 2,916 تولے چاندی، یہ حقیقت میں دیت ہے۔ اور یہ جو آج کل دیا جاتا ہے وہ کمپرمائز کے طور پہ دیا جاتا ہے، حقیقت میں دیت نہیں ہے وہ، یاد رکھو یہ قرآنی قانون ہیں، یہ ضابطے ہیں قرآن کے۔ تم بول رہے ہوں گے تفسیر میں یہ کیا ہے جی؟ اس لیے کہ قرآن تو مکمل ضابطۂ حیات ہے، زندگی گزارنے میں جن چیزوں کی رہبری ضروری ہے قرآن ان تمام چیزوں کو بیان کرتا ہے۔ قرآن کا مقصد صرف عبادتوں کا بیان نہیں ہے، معاملات کو بھی بیان کرتا ہے، قوانین کو بیان کرتا ہے۔ قرآن دنیا میں عدل و انصاف قائم کرنا چاہتا ہے، عدل و انصاف اسی وقت قائم ہوگا جب ہر ایک کو اس کا حق ملے گا، مقتول کو، اس کے وارثین کو حق ملنا چاہیے، مظلوم کو اس کا حق ملنا چاہیے۔ اسلام اور قرآن اس کی سفارش کرتے ہیں، اور یہ احکامات ایک مسلمان کے لیے کمپلسری ہیں جو اللہ اس کے رسول پہ ایمان رکھتا ہے۔ اللہ کی کتاب پہ بھی ایمان ضروری ہے، اللہ کے رسول کے ارشادات پر بھی ایمان ضروری ہے، اس کے بغیر وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ تو ایک مسئلہ یہ بیان کیا گیا کہ قصاص یعنی قتل کے بدلے قتل، یہ اس صورت میں ہے جب جان بوجھ کر قتل کیا ہو اور ہتھیار سے قتل کیا ہو، اور اگر غلطی سے قتل ہو جائے، جیسے جانور کو مارنا چاہ رہا تھا، بیچ میں کوئی آیا گولی اس کو لگ گئی شکاری کی، تو ظاہر بات ہے یہ قتل جو ہوا غلطی سے ہوا ہے، جان بوجھ کر تو نہیں ہوا۔ تو غلطی سے قتل میں قصاص یعنی قتل نہیں ہے بلکہ دیت دینی پڑے گی، خون بہا اس کو دینا پڑے گا۔ ارے نا بات سمجھ میں؟ اور دیکھو انسانوں کے لیے ہمدردی کے جذبات رکھو، انتقامی جذبات مت رکھو۔ انتقامی جذبات نہ ہوں گے تو یہ قتل بھی نہیں ہوں گے، کسی کی حق تلفی بھی نہیں ہوگی۔ جیسے کہ واقعات تاریخی مشہور ہے کہ رام کے والد راجہ دشرت
شکار کے لیے گئے، پانی کا چشمہ تھا وہاں، شکار کے لیے پہنچے تو وہاں ایک شخص اس میں سے پانی اپنے لوٹے میں لے رہا تھا۔ آواز آئی، بڑ بڑ کی آواز۔ راجہ دشرتھ یہ سمجھے کوئی جانور ہی ہے پانی پی رہا ہوں گا، جو نشانہ لگایا، اور بعد میں دیکھنے کے لیے جب پہنچے دیکھا ہے کہ انسان قتل ہو چکا تھا، غلطی سے قتل ہوا تھا نا۔ وہ انسان کون تھا؟ جو اپنے ماں باپ کو کاوڑ میں بٹھا کر ماں کو باپ کو لے جا رہا تھا۔ ماں باپ کو پیاس لگی، اندھے مجبور تھے، وہ پانی لینے کے لیے گیا تو راجہ دشرتھ نے سمجھا کہ جانور ہی ہے، اور جو نشانہ لگایا وہ انسان قتل ہو گیا۔ بہت افسوس ہوا کہ یہ میرے ہاتھ سے کیا ہو گیا۔ تو اس شخص کے ماں باپ کے پاس آ کر معذرت چاہی کہ غلطی سے تمہارے بیٹے کو تیر لگ گیا جس سے وہ مر گیا، میں معافی چاہتا ہوں، میں ہونا بول کے نہیں مارا، غلطی سے لگ گیا۔ تو وہ ماں باپ نے کہا کہ راجن، تم نے ہمیں ہمارے بیٹے سے جدا کیا اور بیٹے کی جدائیگی کا غم ہمیں دیا، خدا تمہیں بھی تمہارے بیٹے سے تم کو غم دے گا۔ آہیں رد نہیں ہوتی۔ یہی ہوا کہ آخر ایک وقت وہ آیا کہ راجہ دشرتھ کو اپنے بیٹے رام سے جدا ہونا پڑا 14 سال تک۔ ونواس میں جو ہے نا، ذرا دوسروں کو بھی پڑھتے رہو، معلومات رہنا۔ پورے دنیا کی چیزیں پڑھو، پھر کمپائر کرو قرآن پاک سے، اللہ کے کلام کی کیا شان ہے، تمہیں پتہ چلے گی اللہ کا کلام کیا شان والا ہے۔ تو بہرحال قتل خطا، غلطی سے قتل ہو جائے تو پھر قصاص نہیں ہے، یعنی قتل نہیں کیا جائے گا قاتل کو، بلکہ خون بہا، دیت اس سے لی جائے گی۔ ایک انسان کی جان کی جو قیمت ہے وہ لی جائے گی۔ اسی طرح سے ایک مسئلہ اور، اگر کسی آزاد کو غلام نے قتل کیا تو اس کے بدلے میں غلام کو قتل کیا جائے گا۔ کسی عورت نے مرد کو قتل کیا، عورت کو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ اسی طرح مرد نے عورت کو قتل کیا تو مرد کو اس کے عوض میں قتل کیا جائے گا۔ اسی طرح سے اور بھی اس سلسلے کے احکامات ہیں جن کی تفصیل فقہ کی کتابوں میں آپ کو ملیں گی۔ قرآن پاک کی تفسیر میں وہ تمام تفصیلات نہیں لائی جا سکتی، جو تفصیلات تھی ہم نے اس سلسلے میں بیان کی۔ اسی طرح سے ایک مسئلہ اور کہ اگر ایک شخص کو کئی لوگوں نے مل کر قتل کیا تو اس صورت میں کیا ایک کے بدلے ایک ہی کو قتل کیا جائے گا، یا قتل میں جتنے شریک ہیں ان تمام کو قتل کیا جائے گا؟ اس سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ دیا کہ جتنے قتل میں شریک ہیں متعین نہیں ہے کہ اسی کے ضرب سے مرا ہے، تو تمام کو قتل کیا جائے گا۔ اور اس سلسلے میں حضرت سعید بن المسیب تابعی ہیں رحمت اللہ علیہ، ان سے روایت ہے کہ ایک شخص صنعاء میں مارا گیا۔ صنعاء یمن کا پائتخت ہے، ملک یمن ہے نا، ملک یمن کا پائتخت ہے صنعاء۔ تو صنعاء میں ایک شخص مارا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معلوم کیا کہ 7 آدمیوں نے مل کے مارا تھا۔ حضرت عمر نے ان 7 کو قصاص میں قتل کروایا کہ پھر کوئی معاشرے میں ایسی حرکت نہ کرے، گروپ بازی کر کے قتل عام نہ کرے کسی کا، اس پر روک لگائی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے عوض میں 7 آدمیوں کو جو قتل کے شریک تھے ان سب کو قتل کروایا، اور یہ فرمایا کہ اگر اس کے قتل میں تمام اہل صنعاء شریک ہوتے تو میں سب کو قتل کرواتا، کیونکہ ایک مسلمان کی جان بڑی قیمتی ہے۔ اللہ کے نزدیک ایک ایمان والے کا قتل تمام زمین و آسمان کے ہلاکت سے زیادہ اہم ترین ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر اس شخص کے قتل میں پورے شہر صنعاء کے لوگ شریک ہوتے تو میں تمام کو قتل کرواتا۔ اور جہاں جس ملک میں اس طرح کی سزائیں جاری ہوتی ہیں اس ملک میں امن و امان زیادہ ہوتا ہے، اور جہاں پر یہ سخت سزائیں نہ دی جائیں، معمولی سزائیں دی جائے یا تاخیر مقدمے کی وجہ سے اس کو نردوش کر دیا جائے، کلین چٹ دی جائے، ارے بہت پرانا مقدمہ ہے اس کا، چلو کلین چٹ دے دی، تو پھر امن قائم نہیں ہو سکتا، بدامنی ہوگی۔ اگر قاتل کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے یا قاتل کے سرپرستوں کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے، اب دیکھو سیاسی قتل ہوتے ہیں، سماجی قتل ہوتے ہیں، فرقہ وارانہ قتل ہوتے ہیں، ایک قوم کو ٹارگیٹ بنا کے قتل ہوتے ہیں۔ تو اگر قانون ان مجرموں کو سزا نہ دے، پھانسی کے پھندے پہ نہ لٹکائے، ملک میں امن و امان قائم نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ قاتلوں کی ہمتیں بڑھ جاتی ہیں کہ ہمیں کون سزا دے سکتا ہے، اور جہاں انصاف نہ ملے وہاں پر امن قائم نہیں ہو سکتا۔ ایک گروہ ظلم کرتا ہی رہے گا اور دوسرا گروہ ظلم سہتا ہی رہے گا، امن و امان قائم نہیں ہوتا۔ ایک اصول کی بات سمجھو، بغاوتیں جو ہوتی ہیں تاریخ میں بھی ہوئی ہیں، بغاوتیں جو ہوتی ہیں اس کی تہ میں ظلم اور مظلومیت ہوتی کہ مظلوم ہی باغی ہوتا ہے، ظلم سہتے سہتے اسے بغاوت تک پہنچا دیتا ہے۔
اصل بنیاد سے علاج ہو تو بہتر ہے۔ اسی وجہ سے دیکھو یہ یونانی علاج جو ہے بہت لیٹ ہوتا ہے مگر بنیاد سے ہوتا ہے، اور تمہارا یہ ایلوپیتھک ڈاکٹری علاج انگریزی یہ بہت جلدی ہوتا ہے، دیر پا نہیں ہوتا، کیونکہ بیماری پھر لوٹ کر آتی، پلٹ کے بار بار آتی۔ تو اسی طرح معاشرے کے علاج کے لیے بنیاد ہی سے علاج ہو کہ بیماری جڑ سے ختم ہو جائے، اسلام یہی پیغام دیتا ہے کہ جرائم کی جڑ بنیاد میں دیکھو کہ اس نے جرم کیوں کیا، بنیاد سے اگر علاج ہو تو پھر وہ پائیدار ہوتا ہے۔ امن اور ظلم ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا، ظلم ہوگا تو امن نہ ہوگا، امن ہوگا تو ظلم نہیں ہوگا۔ یہاں ظلم ہو وہاں امن صرف دعاؤں پر قائم نہیں ہوتا، جہاں ظلم ہو محض سخت احکامات کے لاگو کرنے سے امن نہیں ہوتا، بلکہ وہ ظلم کا خاتمہ جب ہوگا، جس دن ہوگا اسی دن امن کا آغاز ہوگا۔ اور یہ ساری دنیا کے لیے قانون ہے، قرآن صرف عربوں کے لیے تو نہیں آیا، قرآن صرف ہندوستان والوں کے لیے تو نہیں آیا، یہ تو ہر قوم کے لیے آیا، ہر ملک کے لیے آیا، ہر زمانے کے لیے آیا، ہر وقت کے لیے آیا، قیامت تک کے لیے آیا۔ آج ضرورت نہ محسوس ہو، کل ضرور محسوس ہوگی۔ جب حق کا سورج طلوع ہوگا قرآن کی شدید ضرورت پڑے گی کہ عدل کے قانون قرآن بیان کر رہا ہے، آج نہ صحیح کل اس کی ضرورت پڑے گی۔ اس لیے مسلمانوں میں سے ایک طبقہ قرآن کا جاننے والا، اس کے احکام کی نزاکتوں کو سمجھنے والا یہ ہونا لازم ہے اور ضروری ہے۔ اللہ اچانک تمہیں فتح و کامرانی عطا فرمائے اور اسلام کا بول بالا ہو تو نظام حکومت کون سنبھالے گا؟ افراد پہلے سے تیار ہونا چاہیے، قرآن کے جاننے والے، احادیث کے جاننے والے، اللہ کے حدود اور اس کے قوانین کے جاننے والے ماہرین پہلے سے تیار ہو۔ ہر وقت قرآن کی ضرورت ہوگی، اس کی ہدایات، اس کا بہترین نظام عادلانہ، قوموں کو اس کی ضرورت پڑے گی۔ اس وقت اگر ہم جاہل رہیں گے تو اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ اللہ نے ہمیں قرآن کی سمجھ دی اور ہم نے اس سلسلے میں اگر مہارت حاصل نہ کی، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے قرآن کا جاننا بہت ضروری ہے۔ احکامات کا بیان چل رہا ہے، گویا دفعات، قوانین بیان کیے جا رہے ہیں جو انسانوں کے بنائے ہوئے نہیں ہیں۔ یہ جو سنویدھان ہیں انسانوں کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، انسانوں کے خالق و مالک اللہ کے بنائے ہوئے قانون ہیں۔ اس میں کسی کو اپوز نہیں ہو سکتا، اگر ہوگا تو اس کی عقل کی گارنٹی نہیں ہوگی، اس لیے کہ اللہ کے احکامات عقل اور شعور کے بہت زیادہ قریب ہیں۔ ایک سلیم الفطرت اور سلیم العقل انسان قرآن کے قوانین کو پڑھتا ہے، اس کا ضمیر پکار اٹھتا ہے کہ بے شک یہی حق ہے، یہی عدل ہے۔ یہ قوانین کا بیان چل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا
اے ایمان والو، خطاب ایمان والوں سے ہے، کیونکہ یہی وفادار قوم ہے اللہ کے بندوں میں سے جو اللہ اس کے رسول کے احکام کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں اللہ کے خطاب کے مستحق، اللہ نے ان کو اپنے خطاب کا مستحق بنایا۔ ایک مسئلہ اور کہ اگر کسی مسلمان نے کسی غیر ایمان والے کو قتل کیا تو کیا اس غیر ایمان والے کے بدلے میں مسلمان کو قتل کیا جائے گا؟ یاد رکھو، اس سلسلے میں کچھ تفصیلات۔ غیر مسلم دو قسم کے ہیں، ایک ہیں حربی اور ایک ہیں ذمی۔ حربی کافر وہ کہلاتا ہے جو دار الحرب میں دار الکفر کا رہنے والا ہو، اہل ایمان سے وہ حالت جنگ میں ہوتے ہیں، لہذا اگر ایمان والے نے کسی حربی کافر کو قتل کیا تو اس کے بدلے ایمان والے کو قتل نہیں کیا جائے گا، اور اگر دار الاسلام میں یعنی ایمان والوں کے ملک میں کچھ غیر ایمان والے رہتے ہیں اور وہ جزیہ ادا کرتے ہیں یعنی ٹیکس ادا کرتے ہیں، جس کے عوض میں اسلامی حکومت ان کے جان اور مال کی حفاظت کرتی ہے، ایسے غیر مسلمین کو ذمی کہا جاتا ہے کہ اسلامی حکومت نے ان کا ذمہ لیا، گارنٹی لی ان کی، اور وہ اس کا ٹیکس ادا کرتے ہیں جسے جزیہ کہا جاتا ہے۔ تو اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کی جان مال کی حفاظت کرے۔ ایسی صورت میں کوئی مسلمان ذمی کافر کو قتل کر دے تو پھر اس کے عوض میں مسلم قاتل کو قتل کیا جائے گا یا نہیں؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہاں، اس کو قتل کیا جائے گا۔ امام شافعی، امام احمد ابن حنبل اور ائمہ فرماتے ہیں کہ مسلمان کو اس کے عوض میں قتل نہیں کیا جائے گا، اور انہوں نے دلیل میں احادیث مبارکہ بھی پیش کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مسلمان کافر کے عوض میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس مسلک پر دلیل پیش کی حدیث پاک سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا ذُو عَهْدٍ فی عَهْدِهِ، یعنی نہ قتل کیا جاوے ذمے والا ذمے کی حالت میں، یعنی ایک شخص اگرچہ غیر ایمان والا ہے لیکن اپنی جان و مال کی حفاظت کے لیے وہ جزیہ اور ٹیکس اسلامی حکومت کو ادا کر رہا ہے، تو اس کی ذمہ داری ہے کہ حفاظت کرے اس کے جان و مال کی۔ اگر کوئی مسلمان اسے قتل کر دے تو ظاہر بات ہے کہ ذمے میں اس نے گویا غداری کی ہے، لہذا قاتل اس کے عوض میں قتل کیا جائے گا۔ یہ حدیث حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل۔ اسی طرح سے
دارقطنی کی روایت، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو ذمی کے بدلے خود قتل کیا ہے اور فرمایا کہ میں ذمے کو پورا کرنے والوں میں سب سے زیادہ ہوں۔ اسی طرح سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ذمی کے بدلے قاتل مسلمان کو قتل کیا ہے، اور سب سے بڑی دلیل آیت شریفہ ہے، ان النفس بالنفس، جان کے بدلے جان، مطلق اللہ نے بیان فرمایا۔ اس میں یہ نہیں کہا کہ مسلمان یا غیر ایمان والا، نہ، ان النفس بالنفس، جان کے بدلے جان، قصاص لیا جائے گا۔ اسی طرح سے ایک مسئلہ اور، اگر باپ نے بیٹے کو قتل کیا یا بیٹے نے باپ کو قتل کیا، کیا قصاص میں قاتل کو قتل کیا جائے گا؟ یاد رکھو شریعت کا حکم کہ قتل نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت، حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ باپ سے بیٹے کے عوض قصاص نہ لیا جائے۔ اب تم سوچتے ہوں گے بھلا باپ بیٹے کو قتل کیوں کرے گا؟ بعض پیوٹا رہتے لگا کے، شرابی، تو شرابی جو ہے اسے کچھ ہوش ہی نہیں رہتا، انسان کی عقل کو معوف کرنے والی چیز، ایسے ہی لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ اور بیٹا باپ کو قتل کیوں کرے گا؟ جائیداد کے لیے، یا باپ نے دوسری عورت کر لیا تو بیٹے اس کے جان کے دشمن ہوتے نہیں ہوتے؟ حالانکہ ایک حلال چیز ہے، وہ دوسرا نکاح کیا ہے، اس کی مجبوری اس کو معلوم۔ بعض لوگ جو ہے زیادہ عمر میں نکاح کر لیتے ہیں، اس وجہ سے کہ اولاد خدمت کریں گی، زیادہ سے زیادہ کپڑے پہنانے میں، کھانے میں، رہنے سہنے میں، لیکن اس کی جو خواہشات ہیں ظاہر بات ہے کہ اس کی تکمیل تو کوئی رشتہ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے اس کی خدمت تنہائی میں کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر وہ شخص اس کے ہاتھوں مجبور ہو کر نکاح کرنا چاہے تو اولاد کو رکاوٹ پیدا نہیں کرنا چاہیے۔ کیا اولاد یہ چاہتی ہے کہ ان کا بوڑھا باپ کسی گناہ میں مبتلا ہو، اپنا منہ کسی سے کالا کرے؟ کوئی نہیں چاہتا۔ اگر وہ حلال ذریعے سے ایک چیز پوری کر رہا ہے تو رکاوٹ نہ بننا چاہیے کہ انسان اپنی ضرورت کے پورا کرنے میں با اختیار ہے اور اس کی مجبوری ہے۔ یہ گاؤں میں ایسے ہی ہوا، بڑے بڑے بیٹے اس کے، اس کو کیا سوجی کی بابا کو، دوسرے ایک دیہات میں جا کے جو ہے انہیں دوسرا نکاح کر لیا۔ بیٹوں کو معلوم ہوا، لٹھاں لے کے پہنچے بیٹے، باپ کو اتنا مار مارے ہی اس کے ہاتھ توڑ دیے اس کے۔ اب وہ گاؤں والے بولے ارے بیٹے ہمارے گاؤں میں آ کے ایسا کر رہے، گاؤں والے ان کو بجائے۔ تماشا ہوا نہیں ہوا؟ جس عزت کو چھپانے کے لیے گئے تھے،
مزید بے عزتی ہو گئی. ہاں؟ اچھا، دوسری بات یہ بھی ہے، عمر ہو چکی ہے، اب ایسی کوئی حرکت بھی نہیں ہونا چاہیے اولاد کے سامنے ہنسی ہو جائے. اب عمر ہو گئی، اللہ اللہ کرتے بیٹھنا، ہاں؟ انہیں شادیاں کرتے پھر رہا. نہ، ضرورت الگ چیز ہے، ہوس الگ چیز ہے. بڑھاپے میں ضرورت تو نہیں رہتی، ہوس بڑھ جاتی. ہاں؟ میں پورا کھا لوں گا. ارے تو وہ بھوکی نہیں تو کیا کھاتا تو؟ محض حرص میں نہیں، ضرورت شدیدہ میں اجازت ہے. یاد رکھو، اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہے، اولاد سے عزت کرانا بھی اپنے ہاتھ میں ہے، اور بے عزتی کرانا بھی اپنے ہاتھ میں. اپنے اولاد سے عزت کرانا ہے، خود احتیاط سے زندگی گزارو، تمہاری عزت ہوں گی. اور اگر اپنے ہاتھ سے تم ذلیل ہونا چاہ رہے ہو، اولاد بھی اور معاشرہ بھی تمہیں اچھی نگاہ سے نہیں دیکھے گا. تو ایک زندگی عزت میں گزاری ہے، اخیر تک اسے باقی رکھو. اخیر میں ایسی کوئی حرکت نہیں کرنا کہ دنیا والے اس کے اوپر انگلیاں اٹھائے کہ دیکھو جی یہ عمر تھی کیا. تو بہرحال یہ درمیان میں مضمون آ گیا. ایک مسئلہ اور، اگر کوئی اپنے غلام کو قتل کر دے تو اس کے عوض میں آقا کو قتل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ غلام اس کی ملکیت ہے. یہ چند مسائل تھے آیت سے متعلق ہم نے بیان کیے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ. اللہ نے فرمایا کہ اگر قاتل کو مقتول کے ورثہ اگر ڈھیل دے دیں اور قتل کے بدل میں قتل کے بجائے وہ کہیں کہ بھئی ہمیں کچھ پیسے دے دو، اللہ نے فرمایا یہ تو بہت اچھی بات ہے. سر سلامت تو پگڑی ہزار، جان بچیں گے تو جئیں گے، بچیں گے تو اور کمائیں گے. تو اگر مقتول کے وارثین نے قاتل کو قصاص معاف کر دیا تو قاتل کو چاہیے کہ جو دیت ہے وہ پوری ادا کرے. جو مالی عوض ہے نا وہ پورا ادا کرنا چاہیے، اس میں ٹال مٹول نہیں کرنا چاہیے. اور یہ اللہ کی جانب سے تخفیف ہے، اللہ کی جانب سے نرمی ہے. ورنہ اگر قتل کے بدلے میں قتل کمپلسری ہوتا تو پھر تو بہت دشوار ہو جاتا ہے. اللہ نے ایک صورت یہ بھی رکھی آسانی اور سہولت کی کہ اگر مقتول کے وارثین یہ کہیں کہ ہمیں قتل کے بدلے میں قتل نہیں، ہمیں دیت اور خون بہا دے دو، تو دے دینا چاہیے. اس کو فرمایا فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ، جس کو یعنی قاتل کو اس کے بھائی کی جانب سے اگر کچھ معافی دے دی جائے. یہ بھائی کسے بول رہے ہیں؟ مقتول کے وارثین کو. گویا یہ غلطی ہو گئی لیکن انسانیت تو ختم نہیں ہوئی. ہاں جی، غلطی ہو گئی، ایک جان ماری گئی، لیکن انسانیت تو ختم نہیں ہوئی، انسانیت تو باقی ہے، بھائی چارہ تو باقی ہے. گویا قاتل کے سلسلے میں جو نفرت ہے وہ نفرت کا ٹیمپریچر اللہ کم فرما رہا ہے کہ بہرحال اپنا جو بھائی ہے غلطی کرا ہے، ٹھیک ہے، جان گئی کو مارتے اس سے پیسے لے لو، تمہارے بھی کام آئیں گے. یہ سب اس کی جان لینے سے تم کو کیا فائدہ ہوگا؟ اتنا ہی ہوگا نا تمہارا جو انتقامی جذبہ ہے اس کی تسکین ہوں گی، اتنا ہی ہوگا، باقی فائدہ کیا؟ لہذا اس کی جان بخش دو، اس سے پیسے لے لو. فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ
فاتباع بالمعروف. پھر جس کو اس کے بھائی کے جانب سے کچھ معافی دی جائے تو اتباع کرنا ہے دستور کے مطابق، یعنی دیت ادا کرنا، اس کو اتنے پیسے اتنے رقم دینا چاہیے. وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اور اچھی طرح سے اس کو ادا کرنا چاہیے مقتول کے وارثین کو. ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ، یہ تخفیف ہے، سہولت ہے اللہ کی جانب سے، یہ تخفیف ہے تمہاری رب کی جانب سے اور رحمت ہے اللہ کی، کہ اللہ نے ایک دم سخت حکم تو نہیں دیا، اس میں کچھ عفو درگزر کو بھی گنجائش رکھی. فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اللہ نے فرمایا اس کے بعد جو ظلم کرے گا اس کے لیے دردناک عذاب. کیا مطلب؟ ایک صورت تو یہ ہے کہ مقتول کے وارثین قاتل سے پیسے بھی لے لیے، دیت لے لیے، اور پھر اس کو قتل بھی کر دیے. جب پیسے نہیں لینا تھا، قتل کرنا تھا، پیسے لیے کیوں؟ رقم بھی لیے، اب معاملہ ختم ہو گیا تھا، پھر اس کو قتل کر دیے. یہ ہے زیادتی. فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ایسوں کے لیے دردناک عذاب ہے آخرت میں. دوسری صورت کہ قاتل کو قصاص میں قتل کیا، معاملہ برابر ہو گیا نا، لیکن مقتول کے وارثین اسی پہ رکے نہیں، بلکہ قاتل کو بھی قتل کروایا اور اس کے اور 2-3 کو لڑکا دیا. یہ ظلم ہے. ایسے ظالموں کے لیے دردناک عذاب. اللہ کے جو حدود ہیں اس حدود سے تجاوز مت کر جاؤ، اللہ کی حدوں کو مت پھلانگو. جتنا تمہیں حکم دیا گیا ہے انتقام کا اتنے ہی کے تم حقدار ہو، اس سے زیادتی اگر تم کرو گے، ایک کے بدلے 2 کو قتل کر رہے ہو، ایک کے بدلے اس کے خاندان کو قتل کر رہے ہو، قاتل کو چھوڑ کر باقیوں کو قتل کر رہے ہیں. دنیا میں دیکھو بے اعتدالی ہوتی ہے، انتقام میں آ کر اس کے گھر کو انگار لگا دیتے ہیں، اس کے دوسرے بھائیوں کو اور دوسرے اس کے بیوی بچوں کو قتل کر دیتے. نہ، وہ معصوموں کا کیا قصور ہے؟ قاتل نے قصور کیا، قاتل ہی سے انتقام لیا جائے گا، باقیوں سے نہیں. اگر یہ باقیوں سے لے، اللہ نے فرمایا اس نے ظلم کیا اور اس کی سزا آخرت میں دردناک عذاب. ایک مسئلہ اور کہ یہ انتقام کون لے گا؟ یاد رکھو، انتقام لینے کے حقدار تو مقتول کے وارثین، لیکن اپنے ہاتھ سے یہ کام انجام نہیں دیں گے، بلکہ یہ شرعی عدالت، حکومت اسلامیہ، اس کو حق ہے کہ وہ انتقام لے، وہ سزا جاری کرے. ہر فرد کو قانون اپنے ہاتھ میں لینے کا اختیار نہیں ہے، کوئی حکومت اس کی اجازت نہیں دیتی اور کوئی مذہب بھی اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ہر کوئی اپنے ہاتھ سے کارروائی کرے. نہ، بلکہ یہ اپنی فریاد عدالتوں تک پہنچائے گواہ ثبوت کے ساتھ، پھر عدالت حکم جاری کرے گی اور انتظامیہ اس کو قتل کرے گی. مقتول کے وارثین کو قتل کرنے کا اختیار نہیں ہے، بلکہ وہ عدالت میں حاضر ہو کر یہ فریاد کریں، ثبوت پیش کریں
پھر عدالت حکم جاری کرے، فیصلہ کرے عدل کے ساتھ۔ اس وجہ سے کہ عدالت تحقیق کرتی ہے کہ واقعتاً اس قاتل پر جو الزام ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ ہاں؟ اب جیسے قانون بنایا گیا چھیڑ چھاڑ سے متعلق، ریپ سے متعلق جو قانون بنا ہے، اب ہو سکتا ہے کوئی انتقاماً کسی پہ الزام لگا دے، انہیں میرے کو چھیڑ رہا تھا، ہاں؟ تو کیا اس پر سزا جاری کی جائیں گی؟ نہ، بلکہ اس کی تحقیق کی جائیں گی کہ اس میں کتنی سچائی ہے اور واقعتاً یہ مجرم ہے یا نہیں ہے۔ یہ کام عدالتوں کا ہے، اس کی تحقیق کروائے۔ اس لیے اللہ نے انتقام کا اختیار مقتول کے وارثوں کو نہیں دیا، وہ اختیار حکومت اور عدالتوں کو حاصل ہے۔ ارے نا بات سمجھ میں؟ ہاں، یہ اسلام کے قوانین۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور تمہارے لیے اے ایمان والو، تمہارے لیے قصاص ہی میں زندگی ہے، کہ ہزاروں زندگیاں قتل سے محفوظ ہو جاتی ہیں جب قاتل کو اس کی سزا دی جاتی ہے، تو اس منظر کو دیکھ کر ہی قتل کے جذبات والے باز آ جائیں گے، ہزاروں انسانوں کا قتل رک جائے گا۔ یہی زندگی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، تمہارے لیے قصاص ہی میں زندگی ہے، یا اولی الالباب، اے عقل مندو۔ معلوم ہوا کہ جو اس سلسلے میں کوتاہیاں کرتے ہیں وہ بے عقلے لوگ ہی ہیں، عقل نہیں، جہالت میں آ کر انتقام در انتقام چلتا رہتا ہے، ری ایکشن پھر ری ایکشن کا ری ایکشن چلتے رہتا ہو۔ ہاں؟ اے دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے، ہو رہا ہے، کیا ہے یہ؟ ہاں؟ یہ انتقام در انتقام ہے۔ یہ انہیں ان کو قتل کرا، انہیں ان کے، پھر انہوں ان کے، چل رہا ہے بس۔ ہاں؟ کہیں نہ کہیں تو رکنا چاہیے نہیں چاہیے یہ سلسلہ؟ کون روکے گا اس کو؟ یہ قانون اسلامی روکے گا کہ حد سے تجاوز مت کرو، جو مجرم ہے سزا اسی کو ملے، بے قصور کو بے گناہی کی سزا نہیں دی جا سکتی۔ اب دنیا میں دیکھو کتنے بے گناہ ہیں، بے قصور ہیں، کہ وہ قومی انتقام کا شکار ہیں، تعصب کی وجہ سے وہ ظلم سہنے پہ مجبور ہوئے ہوئے، زندگیاں تباہ برباد ہو گئی، ان کی جوانیاں برباد ہو گئی، ان کی بیویاں شوہر ہوتے ہوئے بیوائیں ہو گئی، ان کے بچے باپ ہوتے ہوئے یتیم ہو گئے، ان کی زندگیاں تباہ ہو گئی، ان پر حالانکہ کوئی فرد جرم عائد نہیں ہوئی۔ تو یہ بے اعتدالیاں جو ہوتی ہیں بے سکونی کا ذریعہ ہوتی، بدامنی کا ذریعہ ہوتی ہیں۔ اسلام نے، قرآن نے کہا کہ مجرم کو سزا دو تاکہ تمام معاشرے میں امن قائم ہو جائے، حقدار کو حق ملے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور تمہارے لیے قصاص ہی میں زندگی ہے عقل مندو، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم بچ جاؤ اس طرح کی بے اعتدالی اور اس طرح کے ظلم و زیادتی سے بچ جاؤ۔
کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. یہ تو پہلا حکم بیان کیا گیا قصاص کا. دوسرا حکم بیان کیا جا رہا ہے وصیت سے متعلق. وصیت کسے کہتے ہیں؟ وصیت کہتے ہیں تاکیدی حکم کو، چاہے وہ زندگی میں دے اور اس پر عمل زندگی میں ہو یا اس پر عمل موت کے بعد ہو. عام طور سے وصیت اسے کہتے ہیں کہ جو مرنے والا مرنے سے پہلے کر جائے اسے وصیت کہا جاتا ہے. یہ بھی ایک معنی ہے اس کے، اور دوسرے معنی تاکیدی حکم کے. صحابہ کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رخصت فرماتے تھے تو ان کو وصیت فرماتے تھے، احکامات دیتے تھے ان کو. تو احادیث میں وصیت کا لفظ ان کے لیے بھی آیا، تو معلوم ہوا تاکیدی حکم اس کو وصیت کہا جاتا ہے. لیکن قرآن میں یہاں آیت میں مراد وصیت سے وہ چیز ہے جو مرنے والا مرنے سے پہلے کر جائے، اس وصیت کا ذکر آ رہا ہے. اور یہ حکم اس وقت کا ہے جب میراث کے سلسلے میں تفصیلات نازل نہیں ہوئی تھی، حصے مقرر نہیں کیے گئے تھے کہ مرنے والے کے مال میں کس کا کتنا حصہ ہے، مقرر نہیں تھا. بلکہ اس زمانے میں طریقہ یہ تھا کہ بالغ اولاد بیٹے باپ کے مرنے کے بعد پوری جائیداد اور مال کے وارث بن جاتے تھے. میت کے بیوی کو بھی نہیں کچھ دیتے تھے، بیٹیوں کو بھی نہیں دیتے تھے، یتیم بچیوں کو بھی محروم کر دیتے تھے. بیوہ محروم ہو جاتی تھی اور بچیاں بھی محروم ہوتی تھی. نابالغ لڑکے بھی محروم کر دیے جاتے تھے. عرب کہتے تھے وارث وہی ہو سکتا ہے جو گھوڑے پہ سوار ہو سکے، دشمن کا مقابلہ کر سکے اور مال غنیمت دشمن سے حاصل کر سکے اور دیت دینے کی استطاعت اس میں پیدا ہو جائے. ایسا ہی وارث ہو سکتا ہے. اب ظاہر بات ہے عورتیں تو نہیں ہو سکتی. اس قانون کے اعتبار سے نابالغ بچے نہیں ہو سکتے، یہ محروم کر دیے جاتے تھے. اگر میت کی بالغ اولاد ہوتی وہ قبضہ کر لیتی، اور اگر بالغ کوئی بیٹے نہیں ہوتے میت کے بھائی حقیقی یا چچا زاد وہ قبضہ کر لیتے تھے. اصل وارثین محروم ہو جاتے تھے، ماں باپ محروم ہو جاتے تھے، اولاد محروم ہو جاتی تھی. شروع میں یہ طریقہ تھا اور جاہلیت کے دور میں بھی تھا. اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ جو شخص کہ موت کا وقت قریب آئے، یعنی اسے اندازہ ہو جائے کہ اب یہ بیماری سے میں اچھا نہیں ہو سکوں گا، تو اللہ اسے حکم دے رہا ہے کہ وصیت کر کے مر جانا. اور وصیت کس کے لیے؟ اپنے ماں باپ کے لیے، کہ میرے مرنے کے بعد میرے ماں باپ کو یہ اتنا مال اتنی جائیداد دو. اسی طرح رشتہ دار بیٹے بیٹیاں بیوی قریبی عزیزوں کے لیے وصیت کرنا اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا تھا. ورنہ یہ وصیت نہ کر جائے تو دوسرے ہی پورا مال ہڑپ کر جاتے تھے، ماں باپ کو محروم کر دیا جاتا تھا، نابالغ اولاد کو محروم کیا جاتا تھا، بیوی کو محروم کر دیا جاتا تھا. اللہ نے یہ حکم نازل فرمایا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت
ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، تم پہ فرض کیا گیا ہے جبکہ تم میں سے کسی کے موت کا وقت قریب آ جائے، اگر وہ مال چھوڑا ہے، خیر، خیر کے کئی معنی آتے ہیں، خیر کے معنی نیکی کی بھی آتے ہیں، جیسے لوگ بولتے ہیں نا میاں خیر کا کام ہے، بولے تو نیک کام، اور خیر کے ایک معنی آتے ہیں مال، مال کو بھی خیر کہا جاتا ہے کیونکہ مال ہی خیر کا ذریعہ ہے، مال رہا تو حج کریں گا نا، مال رہا تو ہی زکوٰۃ دیں گا، مال رہے گا تو ہی مسجدیں بنیں گے، مال رہے گا تو مدرسے بنائیں گے، مال رہے گا ہی تو بیواؤں یتیموں کی مدد کرو گے، مجبوروں کی، غریبوں کی مدد کرو گے، تو مال خیر کا ذریعہ ہے، استعمال اگر صحیح ہو، اور غلط استعمال کیا یہی شر کا ذریعہ ہو جاتا ہے، گناہ کا ذریعہ ہوتا ہے۔ چونکہ مال بہت سے خیر کا ذریعہ ہے، اس لیے مال کے لیے خیر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ یہاں آیت میں ان ترک خیرا، یہاں خیر سے مراد مال ہے، کہ مال اگر چھوڑ کے مر رہا ہے تو اس کے ذمے وصیت کرنا شروع میں فرض قرار دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اور ایک جگہ پہ فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہ انسان مال کی محبت میں بہت شدید ہے، چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے، 2 رکعت زیادہ پڑھ لے گا نماز لیکن ایک 10 روپے خیرات نہیں کریں گا، اتنا کنجوس ہے، کیونکہ نمازاں پھگٹ میں چھنا، ایک سے تو نہیں ہے اس میں، ہاں جی۔ تو انسان مال کا بڑا لالچی، بڑا جو ہے حریص واقع ہوا ہے، اللہ نے اس کی فطرت بیان کی وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہاں خیر سے مراد مال ہے، یہاں خیر سے مراد نیکی نہیں ہے، مال ہے، یہ مال کا بڑا جو ہے عاشق، مال کا بڑا چاہنے والا، اس لیے دیکھو اگر انہیں کروڑ پتی بھی ہوا، کمانے کی ہوس ختم نہیں ہوتی، اور ملنا، دکان پہ بیٹھنا نہیں ہو رہا تو بھی ہوس ختم نہیں ہوتی، نہیں وہ چلتے پھرتے وہ ریئل اسٹیٹ کا کریں گے، زمینات کے کریں گے، اس کی ٹوپیاں اس پہ ڈالیں گے، مال کیسا بھی بڑھنا، ہوس ختم نہیں ہو رہی انسان کی۔ اچھا تم سمجھتے ہوں گے کہ خالی عام لوگوں کی کیفیت ہوں گی، نہیں، علم والوں کا بھی وہی حال ہے، ہمارا بھی وہی حال ہے، کہاں سے بھی آنا، مدرسے چلا کے آؤ، چندہ کر کے آؤ، امامت کر کے آؤ، پڑھا کے آؤ، کئی سال بھی آؤ، مال آنا۔ اور ایک اعتبار سے دنیا میں مال ایسی ضرورت کی چیز ہے کہ معمولی سی ضرورت بھی مال کے بغیر پوری نہیں ہو رہی، روپیہ کم رہا کنڈکٹر بس میں سے اتارتا، روپیہ ہونا نہیں ہے صاحب، ٹھیک ہے اتر جاؤ، 1 روپے کے بعد انہیں کتنے کھپا دیں گا نہیں معلوم، ٹکٹ ہم بھی لکھ دیتے نا جی، اترتے وقت بیچ میں نہیں دیتے، کیوں معلوم ہے انہوں سو جائیں گے اور سوتے سوتے اتر جاتے، اتنے جو بچ جاتے اپنے، انہیں نہیں دیں گا مگر ہمارے سے نہیں چھوڑیں گا۔ یہ مال کی اتنی محبت ہے انسان کو۔ تو خیر کے معنی ایک آتے ہیں مال کے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان طرح کا خیرا، اگر مال چھوڑا ہے، جائیداد چھوڑا ہے، تو اس کے ذمے شروع میں حکم یہ تھا کہ وہ وصیت کر جائے،
کہ میرے مال میں سے میرے بابا کو اتنے دیو، اماں کو اتنے دیو، بیوی کو اتنے دیو، میرے بچیاں کو اتنے دیو، تو ارباں دیتے تھے. وصیت نہیں کرا کچھ نہیں دیتے تھے، پیسہ نہیں دیتے تھے. شروع میں حکم تھا. بعد میں اللہ نے میراث کا حکم نازل فرمایا اور اللہ نے خود تقسیم فرما دی کس کو کتنا ملیں گا. اولاد کو کتنا، ماں باپ کو کتنا، بیوی کو کتنا، اللہ نے سب کے حصے مقرر کیے. اب وہ وصیت کا جو حکم تھا، اب وہ وصیت جو فرض تھی وہ حکم فرضیت کا ختم ہو گیا. البتہ اگر کسی کو وصیت کرنا ہے تو 1/3 میں، تہائی حصے میں کر سکتا ہے. اس سے زیادہ کی کرا تو تہائی حصے میں ہی پورا کیا جائے گا، اس سے زیادہ نہیں. اور یہ وصیت کرنا اب فرض نہیں رہا، کیونکہ اللہ نے خود حصے تقسیم کر دی ہر ایک کے، وارثین کے. آگے آئے گا، ہم وہاں اس کی تفصیلات بیان کریں گے. تو جب آیت شریفہ نازل ہوئی لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِیبًا مَّفْرُوضًا. یہ آیت نازل ہوئی کہ مردوں کے لیے اپنے ماں باپ، اپنے رشتہ داروں کے جائیداد میں ان کے مرنے کے بعد حق ہے. عورتوں کے لیے بھی اپنے ماں باپ اور اپنے رشتہ داروں کے انتقال کے بعد وارث ہونے کی حیثیت سے حق ہے، تھوڑا ہو یا زیادہ. مما قل منہ او کثرا نصیبا مفروضا، یہ حصہ مقررہ ہے، اب کسی کو اختیار نہیں اس میں کم کرنے کا. اللہ تعالیٰ نے خود تقسیم فرما دی. جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس کے بعد پھر وصیت کا حکم منسوخ کر دیا گیا. اسی طرح سے ایک مسئلہ اور کہ جس کو وارث ہونے کی حیثیت سے حصہ مل گیا اس کے لیے وصیت درست نہیں. اللہ نے جس کا حصہ مقرر کیا نا تو اس کے حق میں وصیت کرنا درست نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں، آخری حج جو آپ نے فرمایا، تو اس حج کے وقت خطبے میں آپ نے ارشاد فرمایا ان اللہ اعطی بکل ذی حق حقہ فلا وصیۃ لوارث. آپ نے ارشاد فرمایا اللہ نے ہر ایک حق والے کو اس کا حق دلوایا ہے، اور اسی لیے اب کسی وارث کے لیے وصیت جائز نہیں. جو وارث ہونے کی حیثیت سے حقدار ہو رہا ہے اس کے لیے مزید وصیت کی جانا یہ درست نہیں. ہاں جن کا حصہ مقرر نہیں کیا اللہ نے، ایسے کچھ رشتہ دار ہیں ان کے حق میں وصیت کرنا درست ہے. اسی طرح سے ایک اور حدیث پاک ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا وصیۃ لوارث الا ان تجیزہ الورثۃ. کسی وارث کے لیے وصیت اس وقت تک جائز نہیں جب تک باقی وارث اجازت نہ دے. تو یہاں پر وصیت کا حکم بیان کیا جا رہا ہے. ایک روایت اور سنو. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں سخت بیمار تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری حالت تو ملاحظہ فرما رہی ہیں، کیسی ابتر حالت ہے. اب میں چاہتا ہوں
کہ اپنے تمام مال کی وصیت کر کے مر جاؤں، یعنی دین کے واسطے دے دوں پورا مال۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا نہیں، پورا مال کی وصیت مت کرو۔ سعد کہتے ہیں میں نے عرض کیا اچھا نصف کی کر دوں، آدھے کی؟ آپ نے فرمایا نہ۔ میں نے عرض کیا اچھا تہائی کی کر دوں؟ آپ نے فرمایا ہاں تہائی، اور تہائی بھی بہت ہے۔ اپنے بال بچوں کو خوشحال چھوڑنا اس سے بہتر ہے کہ در در لوگوں سے بھیک مانگتے پھریں۔ پوری جائیداد اپنے فلاں مسجد کو دے دو میری جائیداد پوری، اب بچے بھیک مانگتے پھر رہے۔ اللہ کے نبی نے منع فرمایا 1/3 کی وصیت کرنا درست ہے، باقی 2/3 اپنے بیوی بچوں، اپنے ماں باپ، اپنے عزیزوں کے لیے چھوڑ جاؤ۔ اگر وصیت کرنا چاہے بہت نیک کام کرنا ہے تو 1/3 میں تم کر سکتے ہو۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے بال بچوں کو خوشحال چھوڑنا اس سے بہتر ہے کہ در در لوگوں سے بھیک مانگتے پھرے۔ دارقطنی اور بیہقی نے روایت کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو، اللہ نے تمہارے مرنے کے وقت تمہارا 1/3 مال نیکیاں بڑھانے کے واسطے تم کو دے ڈالا ہے کہ 1/3 میں نیکی اور نیک کام کر سکتے تاکہ اس کو تمہارے مال کی زکوٰۃ بنا دیا جائے۔ اور اسی طرح سے اور بھی روایتیں بیان کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، یہ حکم ابتداً تھا، بعد میں میراث کے احکامات جب نازل ہوئے اللہ نے ہر ایک کے حصے مقرر کر دیے، یہ حکم منسوخ کر دیا گیا۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ، تم پہ فرض کیا گیا ہے جب حاضر ہو جائے تم میں سے کسی کے موت کا وقت، اگر اس نے مال چھوڑا ہے تو وصیت کرنا للوالدین ماں باپ کے لیے، والاقربین بالمعروف اور باقی قریبی رشتہ داروں کے لیے بھلائی کے ساتھ دستور کے مطابق۔ حقا علی المتقین، یہ وصیت کرنا لازم ہے متقیوں پر۔ یہ حکم کب تھا؟ شروع میں تھا، بعد میں خود جو ہے میراث کی آیت نازل ہوئی، اللہ نے حصے مقرر کر دیے ہر ایک کے، اب یہ وصیت 1/3 حصے میں کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ فمن بدلہ بعدما سمعہ فإنما إثمه على الذين يبدلونه ان اللہ سمیع علیم۔ اب وہ وصیت کرتے وقت جو حاضر ہوتے ہیں اللہ نے فرمایا ایمانداری سے سنو اور ایمانداری سے اس کے مطابق تقسیم کرو۔ اب یہ ہوا کہ اس کے قریب میں جو بیٹھے تھے مرتے وقت انہیں وصیت کر گیا میرے فلاں فلاں کو دو، اب یہ وہاں سننے والے جو تھے انہوں اس میں تبدیلی کر دیے، دوسروں کو ایڈ کر دیے اور اس میں کھاڑ کھوڑ کر دیے، یا جعلی وصیت نامہ بنا کے وارثین کو بتا دیکھو جی ایسی وصیت تھی۔ اللہ نے فرمایا جنہوں نے اس میں تبدیلی کی ہیں وہ سب گنہگار ہوں گے، آخرت میں ان وارثین کے جو حق ہیں دینے پڑیں گے ان کو، جن جن کا حق اس میں تلف ہوا ہے، اور جو جو محروم ہوئے ہیں یہ جو وصی ہے نا یہ گنہگار ہوں گے۔ لہذا مرنے والے نے جو وصیت کی ہے اس کے مطابق ہی تم نافذ کرو۔ اسی طرح سے ایک جھگڑا رہتا ہے جانشین کا،
جانشین کون؟ اب جھگڑا رہتا ہو، اب بیٹھنے والے جو ہے انہوں نے حضرت ایک کا نام لیے، اگر ایمانداری سے وہی نام بتا دیے تو بہت اچھا، اور دوسرے ہی بتا دیے تو کون گنہگار؟ یہ بدلنے والے گنہگار، ہاں، یہ تبدیل کرنے والے، یہ گنہگار ہوں گے۔ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ، جس نے وصیت کو بدل ڈالا سننے کے بعد، فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ، تو اس کا گناہ ان لوگوں پہ ہوگا جنہوں نے وصیت میں تبدیلی کر دی۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے، اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ تم بے ایمانی کرو گے، اللہ تو جاننے والا ہے، دنیا میں سزا نہ ملے، آخرت میں تو عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ اس کے بعد پھر ایک بات بتلائی، فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ایک تو ہے سننے والے بے ایمانی کر جائے، تبدیلی کر دے، کھاڑ کھوڑ کر دے، اس میں بعض لوگ وکیلوں کو بلا کے لکھواتے ہیں وصیت، اب وکیل کچھ کھا لے کے اس میں تبدیلی کر دی، گناہ کس پہ؟ مرنے والے پہ نہیں، تبدیل کرنے والے پہ۔ اچھا، ایک مسئلہ اور، وہ مرنے والا جو بے ایمانی کرا، ہاں، اب خاص طور سے کب ہوتا معلوم ہے؟ دو عورتیں رہتے نا، دو عورتوں کی اولاد، اب دونوں تنگ کرتے رہتے اس کو، اب انہیں اس میں بے ایمانی کرتا ہے، ایک عورت کو اس کے بچوں کو محروم کر دیتا ہے، جو سیوا کرتے تھے ان کے حق میں پورا ہی لکھ دیتا انہیں جائیداد۔ اب اس کے لکھنے سے کیا ویسی جو ہے جاری ہوں گی؟ نہ، اسلامی شریعت کے مطابق دونوں بیویاں بھی حقدار ہوں گی، دونوں بیویوں کی اولاد بھی حقدار ہوں گی۔ ای بات سمجھ میں ہے؟ چاہے اس نے یہ تک لکھ دیا ہو کہ فلاں کو مت دیو، اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ شریعت کا قانون یہ ہے کہ تمام وارثین ہیں سب مستحق ہوں گے، دونوں بیویاں بھی مستحق ہوں گی، 8ویں حصے میں دونوں کو دیا جائے گا، باقی اولاد لڑکے کو ڈبل، لڑکی کو سنگل حصہ، تقسیم اس طرح سے ہوگی۔ ماں باپ کو چھٹا حصہ ملے گا کل جائیداد میں سے، ہر ایک کو چھٹا حصہ۔ تفصیلات آگے آ رہی ہیں، ہم وہاں پر میراث کی تقسیم کے متعلق تفصیلات بیان کریں گے۔ تو اگر اس مرنے والا ہی بے ایمانی کر رہا ہے، وصیت غلط لکھ دیا اس نے، کسی کو محروم کر دیا، حالانکہ اس کے واقعتاً وارث ہیں، وہ محروم کر دیا، تو پھر اب وہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں وکیل ہو اور کوئی معزز ہو یا قریبی عزیز ہو، تو وہ اس میں تبدیلی کر سکتے یا نہیں کر سکتے؟ اگر تبدیلی کر دیں اور سب کو برابر حق دلا دیں تو کیا یہ گنہگار ہوں گے؟ اللہ نے فرمایا نہ، یہ گنہگار نہیں ہوں گے۔ مرنے والا اگر بے ایمانی کر کے مرا تو اس کی وصیت سننے والے وہ انصاف اگر کر دے، سب حقداروں کو دے دے، اللہ نے فرمایا ان پر کوئی گناہ نہیں، اچھا کام کرے، ہمیشہ کی دشمنیاں ختم کر دی انہوں نے، صلح صفائی کا کام کیا ہے، حقداروں تک حق پہنچانے کا کام کیا ہے، لہذا یہ ان کا گناہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا، پس جس شخص کو وصیت کرنے والے ہی سے اندیشہ ہو طرفداری کا یا گناہ کا،
زیادتی کا. فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، تو یہ جو وسیع ہے، وصیت سننے والا ذمہ دار، یہ اگر ان کے آپس میں صلح کرا دے، یعنی کسی کو محروم نہ کرے، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اس پر کوئی گناہ نہیں. إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. کوتاہی بھی ہوئی ہوں گی، اللہ معاف کریں گے. نیت اصلاح کی ہے، سب کے حق ادا کرنے کی نیت ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما. یا اللہ ہم سب کو علوم قرآن عطا فرما، قرآن پاک کا فہم عطا فرما، اس کو سمجھنے کی استعداد و صلاحیت عطا فرما، سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشان حالی دور فرما، حاجت مندوں کی حاجت روائی فرما، ایمان والوں کی روزی روٹی میں برکت عطا فرما. اے اللہ ہمارے اہل و عیال کی جائز تمنائیں، دلی مرادوں کو پورا فرما. ہر قسم کی آفات سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، نقصانات سے حفاظت فرما. اے اللہ ہر ایک کے شرور و فتنوں سے حفاظت فرما. اے اللہ جنہ و شیاطین کے شرور و فتنوں سے حفاظت فرما، جادوگروں کی جادو ٹونوں سے حفاظت فرما. اے اللہ فتنوں کے فتنوں سے حفاظت فرما، شریروں کی شرارتوں سے حفاظت فرما، ظالموں کے ظلم سے حفاظت فرما. تمام عالم اسلام میں امن امان قائم فرما. ایمان والوں کی جان مال عزت آبرو ایمان میں حفاظت فرما. اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما. ہماری اولاد کو ہماری فرما بردار اور دیندار بنا. اے اللہ جو بن بیاہی بچیاں معاشرے میں بیٹھی ہیں، ان بچیوں کے لیے اچھے رشتے عطا فرما، ان کے نکاح کے فیصلے فرما. حاضرین مجلس اور حاضرات کی جائز تمنائیں، دلی مرادوں کو پورا فرما. جب تک زندہ رکھ ہم تمام کو اسلام پر زندہ رکھ اور خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.